سوال کیا گیا کہ مرنے کے بعد جو خوفناک مناظر ہوں گے ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جواب میں حضرت واسع اور واسع نے فرمایا کہ میں نے یہ بات آپ کے لیے آسان کرتی تھی کہ مرنے کے بعد کچھ خوفناک نہیں، اگر توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کر کے مرنے والا جو ہے وہ عافیت میں ہے۔ توبہ کی بات آپ کو بتائی تھی کہ اپنے اللہ سے رجوع رکھنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب آپ کے مستقبل کا خیال ماضی کی ذات میں آئے تو یہ توبہ کا وقت ہے، یعنی جب ماضی کا خیال مستقبل کی فلائٹ پر اثر انداز ہونے لگ جائے تو یہ وقت توبہ کا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک عمدہ پلان بنایا اور بہت شاندار سکیم بنائی، اور اگر اس پلان یا سکیم پر کام نہ کرے تو یہ توبہ والی بات ہے۔ یہ خیال آپ کو مستقبل کا منصوبہ نہیں بنانے دیتا۔ اگر آپ نے ایک نئی شادی کے لیے منصوبہ بنایا تو پرانی شادی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہاں توبہ کرو، چونکہ غلطی ہے، اور آپ نے کوئی نیا منصوبہ بنایا اور پچھلے منصوبے جو ہے وہ اس کو نہیں چلنے دیتے، تو آپ اللہ والے بن گئے اور پیر کامل بننے کے اہل ہیں۔ توبہ اس لیے ہے کہ زندگی میں آپ نے کئی غلط بیج بوئے ہیں، اور توبہ سے انسان معصوم بن جاتا ہے۔ اگر ماضی میں کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے جس کے نتائج مستقبل کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسے مستقبل کے اندیشے میں ماضی یاد آتا ہے۔ یہ توبہ کا وقت ہے۔ توبہ کر کے مرنے والے کے لیے کبھی بھی مرنے کے بعد کا منظر خوفناک نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کا آخری سانس ہوگا ویسے ہی آپ کی پوزیشن ہوگی۔ انسان جس خیال میں مرے گا اسی میں اٹھے گا، جس کیفیت میں مرے گا اسی کیفیت میں اٹھے گا، اور جو چیز پڑھتے ہوئے مرے گا وہی پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ لہذا زندگی کو ایک کیفیت دے دو تاکہ آپ اس کیفیت میں اٹھو، ورنہ تو ڈرتے ڈرتے مرو گے اور مرتے مرتے ڈرتے جاؤ گے۔ انسان جب اٹھے گا تو پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو۔ جیسے اصحاب کہف سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 2 دن۔ ان کو کیا پتا کہ کتنی مدتیں گزر گئیں اور کتنی صدیاں گزر گئیں۔ اس لیے آپ ایک خیال میں رہو۔ اس لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کلمہ پڑھا جائے اور ہر روز کئی دفعہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھا جائے تو مرنے کا منظر موت کے بعد آسان ہو جائے گا۔ کلمہ مل کے بھی پڑھنا چاہیے، لہذا سب مل کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ایک گھر میں رہنے والے 20 آدمی کلمہ پڑھیں تو 20 دفعہ کلمہ ہو گیا۔ اس لیے دعا کرنے والے آدمی 20,000 ہو جائے تو دعا 20,000 ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھروں کے اندر جہاں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں وہاں اچھی آوازیں بھی آ جانی چاہیے۔ کلمے کا اچھا اثر پڑے گا، اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آنے والے لوگوں کے لیے دعا کرو اور مرنے والے لوگوں کے لیے دعا کرو۔ جو آج یہاں آنا چاہتے تھے اور نہ آ سکے ان کے لیے بھی دعا کرو، اور اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرو، بلکہ سب کے لیے دعا کرو، سب کو آسانی ہو اور مقصد حیات دریافت ہو جائے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا کہ مقصد حیات جس بیچارے کی استعداد نہیں ہے خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اس کو کوئی مقصد حیات نہ دینا۔ جس میں استعداد نہیں ہے اسے کوئی مقصد حیات نہ دو، بلکہ اسے کہو کہ اپنا وقت آسانی سے گزارے اور محنت کرتا جائے۔ اندیشہ نہ کرے، سب مل جائے گا اور پھر وقت پورا ہو جائے گا۔